شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 148 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، حضرت عمر کا دور اسلام کی پوری تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان پوری طرح متحد تھے اور ان کی افواج روم اور ایران کے خلاف فتح پہ فتح حاصل کیے جا رہی تھی۔ ناظرین، بلوچستان سے لے کر مصر تک علاقہ اسی دور میں فتح ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان علاقوں کے عام لوگوں کو قیصر و کسریٰ کی غلامی سے نکال کر انہیں مذہبی اور دنیاوی امور میں آزادی عطا کی اور ایک نیا نظام معاشرت ترتیب دیا۔ ناظرین، اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے اس دور سے متعلق تاریخی سوالات بھی بہت کم ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر نے منصب خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حضرت خالد کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔ ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور اب شام میں اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ناظرین، مسلم تاریخ میں اگر فوجی جرنیلوں کی رینکنگ کی جائے تو بلا شبہ خالد اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے، بلکہ فقط مسلم تاریخ ہی نہیں، عالم انسانیت کی فوجی تاریخ میں بھی حضرت خالد بن ولید تا قیام قیامت پہلے نمبر پر ہی رہیں گے۔ ناظرین، تاریخ کے ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے انہیں معزول کیوں کیا جبکہ خالد کی کارکردگی غیر معمولی تھی۔ ناظرین، یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ حضرت عمر نے خالد کو معزول ہرگز نہیں کیا، بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کی بجائے سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا۔ ان کی متعدد وجوہات تھیں ناظرین، جن میں سب سے نمایاں یہ تھی کہ خالد جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لیا کرتے تھے۔ آپ فی الحقیقت خطروں میں کود پڑنے والے انسان تھے اور بسا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ دشمن پر جھپٹ پڑتے اور اسے شکست دے ڈالتے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں خالد کو ڈھیل دیتے تھے۔ برعکس حضرت عمر کی طبیعت محتاط تھی اور وہ مسلمانوں کو اندھا دھند خطروں میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے خالد کو امین الامت حضرت ابو عبیدہ کے ماتحت کر دیا تاکہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب حضرت خالد کو ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینے سے روکیں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ ناظرین، خالد کافی عرصہ تک ابو عبیدہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈر مل کر جنگی تیاری کرتے تھے۔ ہم اس پلان پر عمل درآمد خالد کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد حضرت عمر نے انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ ناظرین، طبری نے اس سلسلے میں سیف بن عمر کی روایت نقل کی ہے جو کہ نہایت ضعیف راوی ہے اور جھوٹی روایات کے لیے مشہور ہے۔ ناظرین، اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر خالد سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے خالد کو معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا، ان کی تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالد نے معاذ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایت ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ممکن ہے کہ خالد سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ حضرت عمر نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ زائد رقم نکلی جو حضرت عمر نے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی جس میں خالد کی معزولی کی وجوہات بیان کی۔ ناظرین، روایت یہ ہے جب خالد عمر کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا، میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ بتائیے
بتائیے کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ آپ یعنی بیت المال کی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا تو حضرت عمر نے فرمایا خالد واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہے، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ناظرین، عدی بن سہیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا میں نے خالد کو ناراضگی یا بددیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، طبری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی سیف بن عمر ہی نے روایت کی ہے اور ان صاحب کی دونوں روایتوں میں تضاد موجود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسری روایت ہی درست ہے۔ ناظرین، اس روایت سے خالد کی معزولی کی ایک اور وجہ سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں وہ خالد کی موجودگی کی وجہ سے ہیں، اس طرح سے ان میں شخصیت پرستی پیدا ہو رہی تھی۔ ناظرین، ان تمام تر باتوں کو چھوڑ کر اب چلتے ہیں واقعات کی جانب۔ معزز ناظرین، اگلا معرکہ ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ کو فوج کی کمان لیے ہوئے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا، انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے اسے بلا لیا، اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ نے سب کو باہر نکال دیا، کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر، عیسائی نے جواب دیا۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا اور عیسیٰ کو مصلوب کرنے والے رومی ہی تھے، میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں، یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے، میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں، میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، میرے دل میں صرف اپنا ہی نہیں پوری انسانیت کا درد ہے، میں مسلمان نہیں لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں، عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ کو متاثر کر لیا۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے؟ ابو القدس عیسائی عرب نے جواب دیا اور یہ بتا کر یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے؟ ابو عبیدہ کو بتایا 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، ناظرین اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے، اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بھیج کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ نہیں ہوگا، عیسائی عرب نے جواب دیا، میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے، وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی، آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ ناظرین وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا، انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا جن میں خالد بھی شامل تھے۔ ناظرین ابو عبیدہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب انہیں کیا بتا گیا، یہ مال غنیمت ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ ابو عبیدہ نے کہا ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں
گولیوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے، تم میں کون اس چھاپہ مار کارروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ناظرین، ابو عبیدہ کی نظریں خالد کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ نظریں خالد پر جما لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد اپنے آپ کو اس چھاپہ کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 149 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔